السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے کمنٹس کرنے پر، دعائیں دینے پر آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے احباب نے اسپغول کی بھوسی کے متعلق ایک بات کہی۔ میرے بھائی محترم، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ اسپغول کی بھوسی دماغ میں سوار ہی کیوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو فائدے آپ اسپغول کی بھوسی سے لے رہے ہیں وہ فائدے آپ اسپغول سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھوسی ڈھونڈیں۔ اگر آپ کی گنجائش اچھی ہے تو جو فائدے اسپغول کے بیج آپ کو دیں گے وہ اسپغول کی بھوسی نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ لیکن عرف عام میں سستا علاج ہو جائے، ٹھیک ہے، سستا ہو جائے، اکنامیکلی ہو جائے، تو اس اعتبار سے اسپغول کی بھوسی اور اس کا نام مارکیٹ کر گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال فائدہ اس میں ہے، فائدے سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسپغول کی بھوسی کا بہت سارا یوز ہے، بہت سارا علاج ہے۔ اسپغول کی بھوسی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کسی پنساری سے 1 کلو اسپغول کی بھوسی لا کے گھر میں ایئر ٹائٹ جار میں رکھیے، ٹھیک ہے جی؟ اسپغول کی بھوسی کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خشکی کو ختم کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خشکی کون کون سی؟ جو ایسیڈک خشکی ہے اس کو بھی ختم کر دی، یعنی جتنی بھی غدی خشکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جو غدود سے آ رہی ہیں، جو جگر کی کیفیت سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کیفیت کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح جسم میں جلن بہت ہے، ایسیڈیٹی بہت ہے، تیزابیت بہت ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے شخص کو بھی اسپغول کی بھوسی لینے سے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص ہے بڑھاپے کی کیفیت میں ہے اور بڑھاپے سے تنگ بھی ہے، ایک تو کہتے ہیں نا مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو، بس میں ٹھیک ہوں، تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ چاہتا ہو کہ بھائی میں نے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس تنگی سے نجات چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں اکڑاؤ ہے، میرے جوڑوں میں اکڑاؤ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خشکی بہت بڑھ گئی ہے، اور کیا ہے، ٹیشو میں خشکی ہے، مسکولر میں ٹیشو اس کے خشکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی اسپغول کی بھوسی فائدہ دیتی ہے، لیکن بزرگ حضرات کو اسپغول کی بھوسی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب وہ ہلکے سے نیم گرم دودھ سے لیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، یاد رکھیے گا۔ اور کالے سوکھے افراد کو اسپغول کی بھوسی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب وہ ہلکے سے دودھ ملے پانی سے لیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ اور نارمل ویلیوز میں آپ اسپغول کی بھوسی میں چاہیں تو دودھ بھی ملا لیں اور چاہیں تو تھوڑا سا روح افزا بھی ملا لیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی مرضی، چاہیں تو تھوڑا سا اس میں گڑ بھی ملا لیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ سفید چینی نہیں ملائیے گا، اس میں بلغمی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ ایک جگہ سے نکلیں گے تو دوسری کیفیت میں پھنس جائیں گے، اتنا بلغم آپ کو باڈی میں نہیں بڑھانا ہوتا، سفید چینی نہیں ڈالیے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسپغول کی بھوسی سے موٹاپا ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ موٹاپا ختم ہونے سے انکار نہیں ہے، مگر لوگ کہتے ہیں ہم نے اسپغول کی بھوسی اتنے عرصے لی، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں اسپغول کی بھوسی ٹھنڈے پانی سے لیں گے تو موٹاپا کبھی بھی نہیں جانے والا۔ اسپغول کی بھوسی میں چینی ہل کر کے پئیں گے تو موٹاپا کبھی بھی نہیں جانے والا، ٹھیک ہے؟ کانسٹیپیشن میں کام کرے گی اسپغول کی بھوسی، قبض کی کیفیت میں اسپغول کی بھوسی کام کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور چاہے آپ نے چینی ملا لی تو بھی کام کرے گا، اور آپ نے دودھ سے پی لیا تو بھی کام کرے گا، لیکن وزن گرانے کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ چینی آپ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزن گرانے کی صورت میں اگر آپ کو نارمل خشکی ختم کرنی ہے تو سادے پانی سے لے لیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن وزن گرانے کی نیت سے اگر لے رہے ہیں تو پھر یہ کہ ہلکا سا نیم گرم پانی ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کو فائدہ ذرا جلدی میں چاہیے، ایمرجنسی میں چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی پانی نیم گرم ہو، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر آپ کو بہت تیز فائدہ چاہیے، جسم بہت بھاری ہے، بہت موٹا ہے، بہت عجیب سا ہے جناب، تھل تھل جس کو کہتے ہیں، لٹکا اور پھٹکا سا جسم ہے، تو ایسی صورت میں اگر اسپغول کی بھوسی نیم گرم پانی سے لے لیں اور اس میں ایک لیمو بھی نچوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ لیمو کون سا ہو؟ پیلا والا ہو، ٹھیک ہے؟ لیمو گرین والا سبز جو لیمن ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ 1-2 دن لینے کے بعد آپ مزید اس کو لینے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے بعد جو ہے
اسپغول کی بھوسی آپ قبض کی کیفیت میں بھی لیں گے اور بہت زیادہ بواسیری خون کا اخراج ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی لیں گے، فائدہ دے گی۔ اسی طرح کسی خاتون خانہ کو مینسز بہت زیادہ اور ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ ٹھنڈے دودھ سے لے لیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھنڈے دودھ سے لے لیں۔ وہ چاہیں تو چینی بھی ملا دیں، یہاں چینی بطور دوا کی یوز ہو رہی ہے، ورنہ چینی کا جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے، جتنا بھی ہربل ہے، جتنے بھی معالجین ہیں، چینی کے شدید مخالف ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی مخالف ہوں، لیکن یہاں پہ ہیوی بلیڈنگ میں آپ کے پاس علاج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسپغول کی بھوسی کے، تو اس میں ایک دوا سمجھ کے، ایک کیمیکل سمجھ کے تھوڑی سی چینی ملا لیجئے تو اس میں ہیوی بلیڈنگ کو فائدہ ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی بھی اخراجی آرگن میں، کسی بھی اخراجی یونٹ میں، ٹھیک ہے نا، آپ کو اگر جو جلن بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو اس صورت میں بھی اسپغول کی بھوسی، جلن ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے، تب اسپغول کی بھوسی چاہے تو ہلکے سے ٹھنڈے دودھ سے لے لیں اور چاہیں تو اس کیفیت میں تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخراجی کیفیت میں جلن ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، سوزش محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایسی صورت میں آپ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف یوزیج ہو گئے، اس کے مختلف اینگل ہو گیا، مختلف وے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات کہ اگر نزلہ بہت بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، نزلہ بہت بہہ رہا ہے، نزلہ اعصابی ہے، کمال یہ ہے کہ اسپغول کی بھوسی بھی اعصابی ہے، لیکن اگر بہتے ہوئے نزلے کی صورت میں ایک لونگ چبا کر آپ نے کھا لی اور اوپر سے ایک چمچ اسپغول کی بھوسی گھول کے ہلکے سے نیم گرم پانی سے پی لی، یقین کیجئے پہلی خوراک کافی ہے نزلے کے خاتمے کے لیے، خواہ نزلہ 50 سال پرانا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ دوسری کیفیت اسپغول کی بھوسی کا کہ اسپغول کی بھوسی اس کیفیت میں جبکہ جناب علی چھینکوں کا دورہ بہت پڑ رہا ہو، چھینک بند ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ایک لونگ چبا کے کھائیے، ایک چمچ اسپغول کی بھوسی سادے پانی میں، ٹھیک ہے، حل کر کے پی لیجئے، آپ کی چھینکوں کا دورہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح کوئی صاحب ہے ان کے پاس کوئی دوا نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب علی جانے کی یا تو ان کو ایسے اسباب دستیاب نہیں ہے یا وہ دوا پہ نہیں لینا چاہ رہے، اور اسپغول کی بھوسی ماشاءاللہ سے گھر میں 1.5 کلو پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے بال جلدی سفید ہو رہے ہیں، بال کا سفید ہونا بھی اعصابی، اور کمال یہ ہے کہ اسپغول کی بھوسی بھی اعصابی، لیکن ٹیکنیک تھوڑی سی چینج کر دیجئے کہ یہاں بھی آپ نے روز ایک دفعہ 2 لونگ چبا کے کھانی ہے یا پسی ہوئی ہو، اور 2 لونگ جتنی مقدار منہ میں رکھ کے ایک چمچ اسپغول کی بھوسی سادے پانی میں حل کر کے آپ نے پینی ہے، تو یقین کیجئے چند دن، کم از کم 1 مہینہ کر لیجئے، 21-22 دن کر لیجئے، تو یقین کیجئے کہ بال سفید ہونے کی رفتار ایک دم سٹاپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسپغول کی بھوسی آپ نے بہت سنی، بہت دیکھی، گھر میں بھی رکھی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کس کیفیت میں اسپغول کی بھوسی سادے پانی سے لینی ہے، کس کیفیت میں دودھ ملے پانی سے لینی ہے، کس کیفیت میں ٹھنڈے دودھ سے لینی ہے، کس کیفیت میں نیم گرم پانی سے لینی ہے، کس کیفیت میں جناب علی آپ نے چینی ملا کے لینی ہے، اور کس کیفیت میں آپ نے لونگ کھا کے لینی ہے۔ یہ کیفیت آپ ذہن میں رکھیے تاکہ اسپغول کی بھوسی امرت بن جائے، صرف ایک ٹوٹکا نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اللہ فائدہ دکھا دے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صحیح ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔